السلام علیکم جی، دس از تاثر خان اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آئی ایم تاثر خان. یار ایک بھائی نے جو بار بار مجھے میسج کر رہا ہے فیس بک اور واٹس ایپ پہ، میرے خیال سے دونوں جگہ کر رہا ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سر گول اور یہ سارا. تو میں دیکھیں گول یعنی کہ اس کا سوال یہ ہے کہ میرے گول کیا ہونے چاہیے. دیکھیں میں جواب یہاں پہ دے دیتا ہوں آپ لوگ کو تاکہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی سن لیں. اچھا، اشتراک میں بات کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ نا مجھے میری جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. وہ ایک مجھے میری اولاد کی وہ امید ہوئی تو پھر مجھے جب میرے مسز نے بتایا تھا مجھے پھر وہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا تھا تو وہ میں استاد کو بتا نہیں پا رہا تھا. تو جب میں استاد کے پاس جاتا تو پھر مجھے وہ تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی تھی تو پھر میں نہیں اس کے پاس جاتا تھا، یعنی کہ وہ نہیں بول پاتا تھا. تو میں پاس میں بیٹھ کے وہ ٹائم گزار کے ابھی بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں تو نہیں بتا پاتا. اس طرح کرتے کرتے نا کچھ دن گزر گئے. جب کچھ دن گزر گئے تو ایک بندہ آیا اور اس کا بھی سیم اسی طرح کا، یعنی کہ سیم وہی نہیں تھا، بس 70-30 ہمارا فرق تھا. تو وہ ایک مسئلہ اس کو آیا تو میں نے کہا یار یہ تو کام ہی ہو گیا. میں پھر تھوڑا اور قریب ہو کے میں نے اس کو سوال کو سنا. پھر میں نے اس کو کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ یعنی کہ کسی طرح سے اس کا سوال جو ہے نا وہ دوبارہ سے سنوایا استاد کو بھی اور خود بھی سنا تاکہ کلیئر ہو جائے. تو استاد محترم نے اس کو جس احسن طریقے سے اور جس طریقے استاد نے جواب دیا تو مجھے وہ بڑا پسند ہے. اس سے میرے بھی سوال کا جواب مل گیا. تو سوال بھائی کا یہ ہے کہ میرے خواب کیا ہونے چاہیے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیے وہ آپ کو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا چاہیے یا آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے خواب کیا ہیں اور آپ کو کیا کیا حاصل کر لینا چاہیے. بٹ یہ آج کا ویلاگ ہم تو ایسے گپ شپ میں بناتے ہیں. یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے نا ضروریات پوری کرنی چاہیے. ضروریات کیا ہوتی ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو گاڑی ہے جو 4 پایوں والی، کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے آج کل؟ ٹھیک ہے. یا کچھ پیسے ہونا ہماری ضرورت نہیں ہے؟ اور کوئی آس پڑوس میں اچھی عمارت بندہ دیکھ لے اور وہ اپنی طرح دیکھیں کہ یار یہ مطلب یہ میں بھی اس طرح، تو یہ بھی ایک ضرورت ہے. تو یہ 3 چیزیں ہمارے پاس اہم ہونی چاہیے آج کل کے دور میں. اور یہ مجھے نہیں لگتا کسی ایسے بندے کا خواب نہ ہو. یہ ہر بندے کا، ہر جوان کا، ہر آدمی کا، ہر عورت کا، ہر لڑکی کا یہی خواب ہو کہ اس کا ایک اچھے سے گھر ہو اور ایک اس کے پاس گاڑی ہو اور ایک اس کے پاس ایک خوشحال زندگی جینے کے لیے ایک اچھی خاصی انکم ہو. تو اچھا سب سے پہلے اس سے پہلے ہم ایک ویلاگ ریکارڈ کر چکے ہیں. ہم دوسرا یہ تقریباً رات کے کوئی 4-5-1 بجے ہیں، صبح کی اذانیں بھی ہونے والی ہوگی. ابھی ہم ایک ویلاگ ریکارڈ کر بھی چکے ہیں. میں پورا ایک دن یعنی کہ میں 11 بجے کا اٹھا ہوا ہوں کل، تو اب یہ پھر صبح ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی سی آپ کو میں معذرت چاہتا ہوں پہلے سے. تو یہ تو ضروریات ہو گئی. اب آپ کو حاصل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور آپ کو ضرورت تو میں نے بتا دی کہ حاصل کرنا کیا چاہیے اور کس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے. دیکھیں دنیا میں بہت کرنے کو کام ہے اگر بندہ کرنا چاہے تو. وہ چاہے پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر کچھ ہمارے دوست لے جاتے ہیں اور کچھ. دیکھیں میری نظر میں نا آپ اگر کسی ملک میں جائیں تو آپ کو یعنی کہ آپ کو بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، پاکستان میں سب کچھ ہے، باہر کیا رکھا ہے. آپ پردیسی آپ کو کہیں گے کہ پردیسی میں کیا رکھا ہے اور رزق وعدہ اللہ نے کیا ہے اور آپ یہاں پہ جاؤ گے وہاں پہ جاؤ گے خوار ہو جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے. اس طرح کچھ نہیں ہوتا. بندہ دیکھیے ایک پانی کا بوتل ہے نا، پانی کا بوتل، اس کی قیمت نا اب جس طرح میرے پاس یہ ڈائری ہے، اس ڈائری کی قیمت آپ کسی عام سٹور میں پتہ کر لیں، کسی عام دکان میں اس کی قیمت ہوگی 100 روپے. ٹھیک ہے. آپ اس کی کوئی اچھی سی اسٹیشنری میں پتہ کر لیں، اس کی قیمت ہوگی 200 روپے. ٹھیک ہے.
آگے آپ کسی ایسی جگہ جیسے کہ ایئرپورٹ، وہاں پہ لوگوں کو ایمرجنسی میں لینی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی قیمت چیک کریں، وہاں پہ ہوگی 500 روپے کی. آپ آگے جائیں دوسری جگہ پہ چیک کریں، اس کی قیمت ہوگی 1000 روپے. تو یہ آپ نہ سوچیں کہ ہاں رزق دینے والا تو اللہ ہے اور ٹھیک ہے جتنا نصیب، نہیں 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 نہیں، یہ غلط ہے. یہاں پہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اپنی ویلیو یعنی کہ اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے آپ جگہ چینج کر کے تو دیکھیں یار. آپ 5 سال 10 سال کسی جگہ پہ امپلائمنٹ کر کے نکال لیتے ہیں اور ٹھیک ہے بس جو نصیب میں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہاں صبر شرط ہے، محنت اور صبر جو ہے یہ آپ نے کرنی ہوتی ہے. اپنی جگہ کو چینج کر، ایک جوتا ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو میں پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ 500 روپے کا ملتا ہے. آپ کسی دوسرے ملک میں جائے وہی برانڈ کا جوتا ہے، وہ صاف صاف کر کے شیشے ویشے میں لگاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کتنے کا میں چپکا دیتے ہیں. حالانکہ چیز سیم اسی طرح کی لگ بھگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یا پانی کا بوتل جس طرح میں نے مثال دیا، جنرل اسٹور سے لے تو 30 روپے کی، کسی ریسٹورنٹ کیفے سے لے تو 80 روپے کی، ایئرپورٹ میں لے 150 روپے کی، ہاسپٹل میں لے تو اس سے بھی مہنگی. تو اپنی جگہ کو چینج کر لیں، اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے اپنی جگہ کو چینج کر لیں. ہجرت ایک اس میں ایک نام آ جاتا ہے. تو آپ ہجرت کر لیں کسی ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پہ. اچھا اب ایک اس میں ایک اور جز بھی ہے. مجھے جب بتایا گیا گھر میں کہ یار اس طرح سے آپ کی منگنی، جب 2-3 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال سے، 1 سال میرے شادی کو ہوا اور 1 سال میرے منگنی کے بعد 1 سال، یعنی کہ منگنی جب ہوئی 1 سال بعد میں نے شادی کی، تو یعنی کہ 2 سال پرانی بات ہے. تو مجھے جب گھر والوں نے بتایا کہ آپ اس طرح منگنی کرانا چاہتے ہیں اور اس طرح جب ان لوگوں نے مجھے ڈیٹیل بتائی تو میں نے ان لوگوں کو مجھے 2 دن کا ٹائم دیا. تو میں نے اپنے جو میرے استاد ہیں 4 پلر ہیں، ایک سے رابطہ کیا، دوسرے سے رابطہ کیا، تیسرے سے. 3 استاد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو، یعنی کہ کہا سب نے کہ کر لو یا کرنی چاہیے، بٹ 3 نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو، یہ ابھی ٹائم ہے، ابھی اس چیز کا ٹائم آیا ہے کہ آپ کر لیں. ایک استاد جو میرے دل کے بڑے نزدیک بھی ہیں اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان تینوں میں سے سب سے زیادہ کی. کیونکہ آپ جتنا بھی چاہیں کہ میں جی مجھے سب پسند ہے لیکن نہیں دل کو ہی پسند ہوتا ہے، وہ بڑے سچ کہنے والے لوگ کم ہوتے ہیں جو اس طرح کہتے ہیں. بٹ جو سب سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں، استاد کو میں نے فون کیا، میں نے کہا السلام علیکم استاد جی. وہ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کسی نے ایسا کہا ہے کہ آپ منگنی کر لو، آپ کے ساتھ ایک اور قسمت جڑ جائے گی تو آپ کی وہ اچھی ہو جائے گی. میں کہا جی مجھے فلاں استاد نے کہا. ان تینوں استادوں میں سے 2 نے یہ بات بھی کہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کس، باقی کیوں ہے وہ منگنی وغیرہ کی باتیں بعد میں کریں گے، اس میں آپ کو نا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو کتنی صداقت وہ آتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے. میں نے کہا جی وہ استاد ہے جس طرح وہ بتاتے ہیں میں اسی طرح یعنی کہ اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کروں گا کہ جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی ہوگا، یعنی کہ وہ مجھے سچ ہی کہیں گے اور وہ جو کہیں گے وہ اپنے تجربے سے ہو کے کہیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ نا، اگر آپ کی بیوی ایک پڑھے لکھے خاندان سے اور ایک بہت ہی امیر گھرانے سے اور آپ ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہو، تو کیا اس کی قسمت خراب ہے کہ آپ کی قسمت اچھی ہے، مجھے یہ بتاؤ. تو میں نے کہا جی یہ تو قسمت کی بات ہے، وہ اس کی خراب ہوئی تو ٹھیک ہے، یا اگر وہ میرے پاس آئے اور میں امیر ہو گیا تو پھر میری قسمت ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی بھی قسمت اچھی ہے. تو اس نے کہا کہاں سے اچھی ہو، اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی تو وہ جس امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے وہ اسی طرح کسی اور امیر گھرانے میں اس کی شادی کیوں نہیں کرائے گی. تو میں نے کہا جی استاد جی یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آتی تو پھر ہم آپ لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں. اسی طرح میں نے اسی الفاظ میں. تو انہوں نے کہا یہ آپ نا چیزیں چھوڑ دیں، آپ جب منگنی کریں یا شادی کریں تو آپ اس کو ایک ایز اے پارٹنر، ایز اے دوست، ایک اپنی مسز اس کو سمجھو، باقی قسمت بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گی تو پھر یہ ہو جائے گا. وہ نہیں ہوا تو نکاح کے برکت سے، وہ نہیں ہوا تو بچوں کے، یار بچوں کے ہر زندگی کی اپنی وہ ہوتی ہے، بکٹس ہوتے ہیں اور ہر بندے کی اپنی زندگی ہوتی ہے.
میرے آنے سے میرے باپ پتہ نہیں پہلے کوئی نہیں کوئی اس طرح ہوا، یا میرے پیدا ہونے سے. ہاں اب اگر میں کچھ کروں، میں کوئی نام کماؤں، تب ان لوگوں کو، اب میرے وسادت سے ان لوگوں کو کوئی پہچانے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی میرے لیے. بٹ میں ابھی بھی خوش ہوتا ہوں جب میں کہیں جاتا ہوں، تو میں آس پاس جو ہمارے سرکل میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے اس کا بیٹا ہوں. جب وہ مجھے کہتا ہے نا یہ فلاں کا بھائی ہے، یا وہ، میں نے کہا نہیں وہ میرے بھائی نہیں، میں ان لوگوں کا بھائی ہوں، یا میں ان کا بیٹا ہوں. تو ایسا میرا ایمبیشن تھا. اور وہ جب استاد نے میری وہ جو رہنما فرمائی، تو میری اس طرح جب ایمبیشن بن گیا میرا، اس طرف ذہن مڑ گیا کہ ہاں یہ غلط ہے. بٹ یہ صحیح بھی ہے کئی جگہ پہ. ایک اس کو ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی اس کو پہلے ناپ تول کے کہا گیا تھا، اور یہ افیکٹ بھی ہے. یہ ٹھیک بات ہے، یعنی کہ صاف بات یہ ہے. اب آپ کو دوسری ایک، آپ کی شادی کر لو آپ کی قسمت چینج ہو جاتی ہے. دوسری یہ کہ آپ، ہم جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس میں، یہ ابھی ہم پشاور میں ہیں، تو یہ پاس میں ہمارے پاس ہے تورخم، ایک بارڈر ہے، اس کا نام تورخم بارڈر یہ افغانستان. تو وہاں پہ نا 50,000 سے لے کے 34-35,000 تک ایک رات کا ایک لڑکا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کما لیتے ہیں. وہ کیسے کہ جو مسجد جاتے ہیں یا بڑے بڑے ٹرکس، اس کے جو ڈبل ٹائر ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہی جاتے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ٹھہر جا رہے ہیں اور یہ اس ٹائر کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں چپکے سے، تاکہ ادھر سے سیکورٹی والے اس کو نہ دیکھیں. تو یہ سامان لے جا کے ایک بارڈر کی لکیر سے لے کے دوسرے بارڈر تک یہ اسمگل کر دیتے ہیں، ٹیکس سے بچنے کے لیے. ان لوگوں کو ایک بار آنے کا، یعنی کہ میرے خیال سے 8,000 سے 10,000 روپے ملتے ہیں. ایک تو یہ کام ہے. دوسرا، آپ کوئی بھی حرام کام کر لو، وہاں پہ بھی پیسہ بہت ہے. تیسرا، آپ کسی بھی جگہ پہ لگ جاؤ، ساری عمر زندگی وہاں پہ کر، وہاں پہ بھی آپ کو پیسہ مل جائے گا اتنا ہی جتنا آپ جس جگہ پہ کام کرنے جاتے ہیں، جتنا آپ کمانا چاہتے ہیں وہ آپ کو کمانا دینا چاہتے ہیں. تو جتنا وہ آپ کو کمانے دینا چاہتے ہیں اتنا آپ کما سکتے ہیں، نہیں تو اپنی طرف سے. چوتھا، آپ نا ایک اپنی منزل بناؤ. آپ نے جانا کہاں ہے، لکھ لو، اپنی ایک لسٹ بناؤ، یہ چیزیں میرے پاس. اب آپ نے 10,000 روپے کمانے ہیں، تو آپ لکھ لیں کہ یہاں سے میں نے 1,000 روپے، 2,000، 10,000 تک اس طرح پہنچنا ہے. اگر آپ نے لاکھ کمانے تو آپ وہ بھی لکھ لیں کہ لاکھ روپے اگر میں نے مہینے کمائے، تو اس کے لیے مجھے ایسا کون سا کام کرنا چاہیے جس میں مجھے آج نہیں تو کل نہیں تو 2، 3، 10 مہینے بعد مجھے لاکھ کمانے آئے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح آپ اس کو انڈیویجولی ہر چیز کو ڈیفائن کریں، اپنے آپ کے ساتھ اپنی ایک ڈائری میں لکھ لیں. اس میں اگر آپ 10,000 کمانا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، لاکھ کمانا چاہتے ہیں، 10 لاکھ کمانا چاہتے ہیں، وہ لکھ لیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں سب کچھ پاسبل ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. یعنی کہ ایک میں مثال دوں، ایک لڑکا اپنے آپ کو لڑکی بنا دیتا ہے، یہ پاسبل ہے. تو یہ باقی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ دنیا نا، یہ ایک ایسی ایک گول ہے. یہاں پہ آپ جتنا بھاگ سکتے ہو نا، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، جتنا تک جہاں تک آپ بھاگ سکتے ہو نا، بس اس میں آرٹ آپ کو آنا چاہیے کہ کہاں سے یہاں تک اس طرح. یہ آپ کے ہاتھوں سے بنائی گئی دنیا ہے. یہ انسان نے بنائی ہے نا. یہ رنگ و رونق، اور ویسے تو کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، بٹ یہ رنگ و رونق، یہ بازار، یہ شہر، یہ ملک، یہ بارڈر، یہ جنگل، یہ سارے انسانوں کے بنائے گئے ہیں. یہ پہلے جنگل تھا، پھر اس میں لوگوں نے اس طرح کے اس کا حال اس طرح کر دیا. تو آپ یہاں سے اٹھ کے ایک بہت بڑے آدمی بن سکتے ہیں. اس کا آپ مجھ سے لکھوا لیں یار. ایک میرے استاد، جو میرے روحانی استاد ہے، استاد کرم خان، وہ نا میں نے 2011-12 میں غالباً اس کی پہلی آواز اس کے سنی. تو مجھے نام تک نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب مجھے اس کا نام یاد، پتہ چلا کہ اس کا نام کرن خان ہے،
تو پھر مجھے پتہ نہیں چلتا تھا یہ لوگ کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ سنگر لوگ یہ کہاں پہ پتہ نہیں کیا کس طرح سے ریکارڈنگ کرتے ہیں، کس طرح سے، مجھے کچھ نہیں، کیونکہ ہم عام سمپل سے دیہاتی اور گاؤں کے لڑکے تھے، ہمیں اتنا نہیں پتا تھا۔ پھر ہم تھوڑے بڑے شہرے کو نکلے ہیں، پھر ہمیں آہستہ آہستہ کہیں ملی۔ پھر جب میں پہلی بار پشاور میں اتنا میں پشاور میں خوش تھا کہ جب میں راستے میں ٹیکسی میں آ رہا تھا تو اس ٹیکسی والے کو میں نے دماغ کھایا کہ یہاں پہ یہ وہ اور اگر یہ منزل تھوڑا سا میں جہاں پہ میں آنا چاہتا تھا اڈے سے تھوڑا سا یا 2 کلومیٹر بھی دور ہوتا، وہ مجھے جو ٹیکسی والا تھا مجھے بیچ راستے پہ اتار دیتا تھا کہ جا تو دماغ خراب کر رہا ہے۔ اتنا میں نے اسے باتیں کی، میں اتنا خوش تھا۔ کبھی اوپر دیکھو جو یہ یہاں پہ ایک ہے، وہاں پہ استاد جی کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، وہ ہے پلانٹ والی، میں اس کو دیکھ کے خوش، میں نے کہا ٹھیک یہاں پہ رہتے ہوں گے۔ تو اس طرح سے میرے جذبات تھے۔ 2011 میں نے آواز سنی، 2016-15 میں پشاور آیا پہلی مرتبہ، میں بڑا خوش تھا۔ پھر مجھے کہیں سے پتہ چلا، اور اس بیچ میں نے صرف اس کے آڈیو گانے سنے تھے۔ تو میں کراچی ایک بار گیا اپنے کزن کے گھر، تو ان لوگ ہاں یہ کمپیوٹر وغیرہ یہ انٹرنیٹ سارا سب، ہمیں تو میٹرک تک موبائل کے الاؤڈ نہیں تھی، تو وہ لوگ اگر یہ انٹرنیٹ اور یہ کمپیوٹر، میں نے کہا یار وہ ایک بندہ ہے کرن خان، تو مجھے کہتا ہاں وہ بہت اچھا گاتا ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ میں نے کہا یار اس کا کوئی لگاؤ، تصویر دکھاؤ۔ تو جب وہ تصویر میں نے دیکھی اور پھر وہ مجھے یعنی کہ عشق ہی ہو گیا۔ وہ ایک عام تھینک یو اپنے پیج پہ ادا کر رہا تھا کوئی فالوورس کی، تو وہ میں نے کہا یہ باتیں بھی ہیں، اور میں یعنی کہ ایکسائٹڈ، میں وہ اتنا خوش کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار میں یعنی کہ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھا نا وہ چیز۔ اچھا جس بندے کی بات سن کے میں اتنا خوش ہوں، آپ سوچیں اس کے ملنے کے لیے میں کتنا بہتر۔ میں نے آئی ڈی نیم چینج کر دیا، جہاں پہ بھی لکھوں تاثر خان کرن خان صاحب نام لکھتا جاؤں۔ میں اپنا کالج گیا، وہاں پہ صاحب پوچھ رہے ہیں کیا نام ہے جی، آپ مجھے کرن خان کہہ رہے ہیں، بھائی نام کیا ہے جی، تاثر نام ہے، تیری چپا ہے تجھے نے بڑا کرن خان بن گیا۔ تو پھر وہ دوسرا جی نام کیا، میں کہا جی آپ مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ عادت لوگوں کو ہوگی، پھر وہ مجھے کہتے ہیں یار وہ ایک بندہ میرے پاس ہے، یہ کرن خان یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ دوسرے مجھے تھا یار وہ فلاں اس کا نیا گانا ہے یار، وہ ذرا دکھاؤ اس کا نام کیا ہے۔ تو پھر وہ باقاعدہ میں اس کا اسسٹنٹ ٹائپ بن گیا تھا اپنے علاقے میں، اپنے کالج میں۔ تو پھر میرے رشتہ دار میں سے بھی کچھ لوگ کے کہنے لگے، کوئی ٹی کے کہنے لگا، کوئی کرن کہنے لگا، کوئی تاثر کرن کہنے لگا۔ تو اس طرح میرا نام پھر وہ اس کے ساتھ استاد جی کے ساتھ جڑتا گیا۔ پھر میں ایک جگہ تک گیا تھا، تو ایک میں نے جو استاد جی کے دو اس کے البم میرے خیال سے میں نے بالکل یاد کی۔ تو جب اس کا آٹومیٹکلی نیا گانا آیا، اور دکاندار نے مجھے بولا یار وہ تیرے دوست کی نا، اور نہیں وہ تیرے یار کی نا ایک نئی سانگ آئی ہے، میں یہ جو سائیکل پکڑ کے یہ اتنا دور میں گیا، اور اس کو میں نے میموری کارڈ میں کہا جی اس میں ڈال دیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب وہ مجھے گانے وہ میموری کارڈ میں ڈلوا کے، تو پھر میں ہینڈ فری لگا کے سائیکل کو پھونک دے کے جب میں گھر بازار سے گھر مجھے ایک گانا تو ضرور، ایک نہیں تو دو مجھے ضرور یاد ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ گانا میں نے لگایا، اور مجھے اس میں ایک چیز تھی یعنی تک مجھے یہ، مگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یقین بھی نہیں کریں گے، بٹ یہ سچ ہے کہ مجھے کبھی کبھار یہ کوئی 10 مرتبہ 15 مرتبہ سے زیادہ ہوا ہے کہ مجھے جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو استاد جی کا ایک نیا سانگ آتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح مجھے اشارہ ملتا رہتا ہے۔ یہ آپ یقین نہیں کریں گے بٹ یہ سچ ہے۔ تو اس میں اسی طرح مجھے اس کا حل ملا، اور میری جو ہے نا وہاں پہ اس پہ بلیو زیادہ کہ میں دل میں سوچتا کہ نہیں ہمارا اور استاد کا کنیکشن کوئی الگ ہی ہے۔ تو پھر میں نے تصویریں اور دیکھتا گیا، پھر فیس بک میں نے موبائل لیا، پھر فیس بک پہ اس کو تصویریں دیکھتا گیا، پھر کمنٹ کرتا گیا۔ تو 2011 سے لے کے 2018 میں، اور یہ میرے خیال سے 19 نومبر مجھے یاد ہے، 19 نومبر کو کوئی 4-5 بجے دوپہر کو، یہ گرمیاں ختم ہونے والی تھی اور تھوڑی تھوڑی سردیاں تھیں، تو میں نے کمنٹ کیا، اور کوئی 2-3 منٹ بعد مجھے فون آتا ہے، اور یہ کرن خان کے نام سے آئی ڈی ہے۔ تو اس سے پہلے مجھے یعنی کہ میں سرچ کرتا تھا، میسیج کرتا تھا، تو وہ مجھے لوگوں نے کافی دھوکہ دیا، پھر وہ مجھے پیسے پھنسے، خیر وہ پھر الگ بات ہے۔
تو میں نے فون کرم خان نام کا جیسے ہی مجھے فون آتا تھا نا، میں نے پیسے بھی کافی لوگوں کو بھیجے تھے، وہ مجھے جو ہے نا وہ دھوکہ دے گئے تھے، تو میں نے فوراً سے، حالانکہ اتنے دھوکہ کھانے کے بعد مجھے پھر بھی اتنا پیار تھا، میں نے فوراً سے میں کہا السلام علیکم، جی آپ کون کہتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں کون آپ کو لگ رہا ہوں کہ میں کون ہوں؟ تو میں نے کہا استاد جی آپ نے کہا آرام سے بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو فون اس لیے کیا کہ بات کریں اب پہلے تسلی سے، پھر اس نے مجھے بڑا تسلی، پھر 2017 کے بعد 2020 میں جب میں نے انہوں سے ٹائم لیا تو انہوں نے کہا آ جاؤ، اب مجھے سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اب میں کہاں جاؤں گا، وہ تو اتنا کہ آ جاؤ، پھر بند کر کے چلیں گے، پھر کیا کریں گے یار، تو یعنی کہ خوش اتنا اور پریشان اس سے زیادہ، یعنی کہ یہ پوری کہانی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اب تک کی 24 سال 25 سال میری عمر ہے، یہ اس میں سب سے بڑی کہانی ہے، اس بیچ میں میری شادی بھی ہوئی ہے، مجھے پیار بھی ہوا ہے، وہ مجھے ملا بھی ہے، مجھے باپ بننے کبھی بتایا گیا، یہ ان سب کے لیے، ان سب سے بڑھ کر میں یہ ہے، آپ لوگ جانتے نہیں ہیں استاد جی کے لیے میرے دل میں کتنی عزت ہے، بٹ یہ ساری کہانیوں میں سے، ان ساری 24 25 سال میں جو مجھے بہترین دن تھے وہ یہی تھے، یا بہترین سال جو تھے، اور بہترین موقع جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو میں پھر ان کو میسج کیا استاد جی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا یہ اسسٹنٹ کا نمبر ہے، آپ فلاں جگہ آ جائیں اور وہاں پہ اسسٹنٹ کو کال کر دو، آپ لوگ وہاں سے ریسیو کر لیں، میں کہا ٹھیک ہے۔ کزن کو میں نے فون میں کہا جی استاد جی سے ملنے، کہتے کون سے استاد، میں کہا سوری وہ کرم خان سے ملنے، وہ ایسے چلو مل لیتے ہیں، اب وہ تو ایسی ایک شغلیہ مل رہے، تو میں تو استاد سے ملنے جا رہا تھا۔ 2020 میں ہم ملے، اور اب آپ سوچیں 2011 میں 2010 میں، یعنی کہ 10 سال بعد جب میں ملا، تو ایک اتنا بڑا نام نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے، آپ دنیا کے لیے اتنا بڑا نام نہیں ہوگا، بٹ وہ اپنے آپ میں ایک اسٹار ہے، اور جو بھی ہمارے پشتو، اور وہ آج کل تو اردو کے بھی بہت اچھے گانے لگے ہیں، تو پشتو کے جتنے بھی ہمارے لسنرز ہوں گے وہ سب جانتے ہوں گے کرم خان کو، وہ ایک نیا ہی رنگ لائے ہیں پشتو کی موسیقی میں، اور پشتو زبان کی یہ جو میوزک ہے اس میں سے ایک نیا ٹپویزی وہ ایک ایجاد کر چکا ہے، ٹپوریزی ایک ایجاد کر چکا ہے، تو بڑا نام ہے آج کل، لیکن دنیا کے لیے اتنا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے پشتون بھائیوں کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ویسا بھی آج کل جس کے وہ انسٹاگرام پہ دیکھیں جو 1000 فالوور ہو جاتے ہیں، تو وہ سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے، تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس بیچ میں ایک سیمینار بھی گیا تھا، تو جب وہ مجھے وہاں پہ بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کن سے انسپائر ہیں، اور وہ میری تقریر شروع ہو رہی تھی تو اسے تھوڑی دیر پہلے یہ نشتر حال سنیما میں ہوا تھا ہمارا یہ ایونٹ، تو یہاں پہ میں سیمینار میں میری بھی ایک تقریر رکھی گئی تھی موٹیویشنل اسپیچ کی، تو میں نے کہا اگر میں نام لوں تو آپ لوگ کیا تالی بجائیں گے، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں سنا تو تیز بولو، تو انہوں نے کہا جی، کیونکہ اس میں سے آدھی زیادہ پاپولیشن پختونوں سے زیادہ تھی دوسری زبانوں کی، وہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو جیسے ہی میں نے نام ابھی استاد کرم، اس طرح کرم بولا، خان بولا نہیں، تو یہ سیٹیاں، تو میں نے کہا استاد کی عزت کافی اب بڑھ گئی ہے، مجھے اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ پہچان رہے ہیں۔ تو جب میں نے استاد کو ویڈیو سینڈ کی تھی سیمینار کی، تو وہ کیا تھا، وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹا بھی تھا کہ آپ جب اسٹیج پہ جاؤ تو میرا نام نہ لیا کریں، آپ خود کہیں کہ میں انسپائر بنانے آیا ہوں، اس نے مجھے ایک طرح نصیحت کی۔ اب ایک ہفتے میں ایک فون ضرور کرتا ہوں استاد کو، اگر ڈیلی 2 3 دن بعد، ہفتے میں ایک فون ہوتی ہے، پھر میں اس کو کہتا ہوں میرے لیے ایک نصیحت، تو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کمانا ہے نا تو کرسی لگا کے کمانا ہے، یہ نہیں کہ آج ادھر کھڑے ہو کے بس تھوڑی سی کھدائی کی، ٹھیک ہے نہیں نکل آئے آگے جاؤ، یعنی کرسی لگاؤ، اس جگہ کہو کہ تم ہی مجھے دو گے، تو پھر وہ ہوگا، آپ جس جگہ یا جس چیز کے پیچھے لگیں، بس اب آپ اس کے ساتھ لگ جائیں، اب تب تک نہیں چھوڑنا جب تک آپ کو آپ کا، یعنی کہ 2010 میں میں نے آواز سنی، اور 10 سال تک میں لگا رہا، مجھے وہ مل گئی، اور جس دن میں
ملا اور پہلی رات ہماری ملاقات ہوئی شام کے وقت پہ. جب میں آیا اور اپنی جگہ پہ میں نے پوسٹ ڈال دی کہ اگر یہ میرے ساتھ کوئی جو بھی پریکٹیکلی ہوا, کیونکہ کہنے سے اگر میں آپ کو بہت چیزیں ابھی یہاں پہ 1 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں کہنے پہ, بٹ جب میں پریکٹیکلی کروں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی. اور کہنے سے سب کچھ آسان ہوتا ہے, کرنے سے تھوڑا بندے کو پھر پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ میں نے تو کر کے دکھایا, پھر میری خوشی کی اور ہی انتہا کوئی نہیں تھی. میں نے کہا یہ سچ ہے, اگر کوئی بندہ لگا رہے تو وہ اپنی منزل تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو اپنی منزل کو ڈیسائیڈ کریں. اور میرے بھائی نے جو سوال پوچھ رہے تھے, کہانی الگ سائڈ پہ چلی گئی. تو آپ منزل کو تلاش کریں, پھر منزل کو پانے کے لیے آپ پراپر اس پہ کام کریں اور لگ جائیں اس کے پیچھے کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے, اور جو آپ نے حاصل کرنا تھا کیا وہ واقعی آپ کو مل گیا. اگر نہیں ملا تو کیوں, اگر ملا تو کیسے. وہ تڑپ محسوس کریں اپنے اندر, اور اپنے اندر ایک آگ لگائیں, ایک جستجو آپ نے ہر وقت بیدار. اور جب آپ کا دل نہ کرے نا کام کرنے کو, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے سٹارٹ کیوں کیا تھا. پھر آپ کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھے گا. اور مزید موٹیویشنل ویڈیوز کے اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.